पेपर के ऊपर लिखा हुआ है और हम उसको जस्ट पढ़ लें। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं ये हमारे यहाँ पे जाके फीड होते हैं। देखिए ज़रूरी ये होता है कि आप जो भी कुछ लिखते हैं जी। तो वो लिखने पे ये होता है कि आपके माइंड में जो भी वो चीज़ें हैं तो आपकी माइंड अलर्ट हो जाता है कि उस चीज़ को छोड़ने का इरादा होता है, यहाँ से उसको कुछ पक्का हो जाता कुछ है। ऐसी असाबी निज़ाम है हमारा जो नहीं, यहाँ पे जाके फीड होता वो है। अलग बात है, वो अलग बात है। इंसान को ये इसलिए अलर्ट करता है खालिदा कि मिसाल के तौर पे उन्होंने इसको छोड़ना है, ये ज़रूरी है, ये अहम है, इन्होंने इसको छोड़ देना है। तो ये छोड़ने का जो एक उनमें आ जाता है कि मुझे ये जो इतने मुज़िर असरात है तो उसको मुझे छोड़ना है बस। बहुत से लोग ये आदत को छोड़ लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं। वजह क्या होता है, उनको उसके मुज़िर असरात का पता ही नहीं होता है, अहमियत नहीं पता होती। अहमियत का पता नहीं होता है कि मैं अगर इसको छोड़ूं तो इसकी कितनी अहमियत है, अगर मैं ये ना लूं तो इसकी कितनी अहमियत, कितनी ज़रूरी है, कितने फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर लूं तो कितने नुकसानात हो सकता है। तो इसलिए वो दोबारा ले लेते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि किस तरह के वो। लेकिन समदा इस तरह से करता है जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद बात होती रहती है ऐसी लेडीज़ से कि उनके बच्चों में ये मसाइल थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे उनका ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन जब वो वहाँ से 6 महीने या 1 साल के बाद आते हैं दोबारा से वो उसी तरह हो जाते हैं। समदा हीलिंग एनर्जी इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनकी हेल्प करते हैं कि वो आपके माइंड में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो आपकी वो आदत बनी हुई होती है, उसको अंदर से रिमूव करता है और आपके अंदर ऐसी नफरत आ जाती है कि आप पूरी लाइफ के लिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बिल्कुल खालिदा ऐसा ही है कि जिस तरह के हम अगर इसके असरात को, पूरे असरात को खुद ही समझ ले और खुद ही समझें तो ये सबसे बेस्ट है। कोई हेल्प करे ना करे इस की छोड़ने में, इस आदत को छोड़ने में, हम खुद अपना हेल्प कर सकते हैं कि हम खुद उसके मुज़िर असरात को समझ ले। एक शख्स होते हैं खालिदा, ये कहते हैं कि ये सरासर गलत है पर छोड़ देता हूँ, छोड़ देते हैं उसको, मगर ये सही नहीं है, दोबारा ले लेंगे दोबारा। 1 बाय 1 आपको उनके जो मुज़िर असरात है उसको लिखने होंगे। ये पहले मुज़िर असरात लिखेंगे, फिर उसको छोड़ने के बाद उनको फ़ायदे क्या हो सकते हैं वो लिखेंगे। देखिए टेंशन इसे बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाते हैं और मजाज में बदमज़गी आ जाते हैं और इतनी सी बात भी करे तो उसको बहुत बड़ी लगती है। हाँ, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों के प्रॉब्लम, दांत कितने वाइट दांत होते हैं, सही दांत होते हैं, पीले हो जाते हैं, अजीब हो जाते हैं। और ये पान गुटखा ये चीज़ें तो ओए होए 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 होए, तो इतनी गंदी चीज़ें, इतना गंदा अमल है। फिर किसी ने पान लिया, कैसे उसने थूका, दीन के हवाले से बहुत बड़ा गुनाह है, इंसानियत के हवाले से तो बिल्कुल गैर इंसानी सलूक है और इंसान की शख्सियत ही नहीं रहती। इस चीज़ को प्रूव किया कि आपका जो आप वो थूक रहे हैं, अब किसी एक इंसान को अगर कुछ इस तरह के मसाइल हैं तो वो डेफिनेटली जब वो थूकते हैं, आप देखिए इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई होती हैं, उनके कोनों में, यहाँ तक कि लिफ्ट जो बनी होती हैं उनके अंदर भी उन्होंने थूका हुआ होता है कोने में। अब उस लिफ्ट में जो दूसरे लोग उसमें आते जाते हैं उनको भी वहां से वो बीमारियां लगती हैं। कुछ जगहों पे घुटन हो जाते थे, अभी तो आदी हो गया मैं ये पान के वो देख के ना दीवारों पे कुछ बिल्डिंगों में, मैं उस बिल्डिंग में जाता नहीं था, अब तो मैं भी आदी हो गया, थोड़ा बहुत हो रहे होते हैं। तो ये इतना गंदा अमल है, इतना फिर बुरा बच्चे जब अमल उसी लिफ्ट में आते जाते हैं या सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं और बच्चों को पता नहीं होता, वो उस पे हाथ भी लगाते हैं। मैंने खुद देखा है बच्चों को कई दफा, बिल्कुल हाथ कि उस पे हाथ लगा रहे होते हैं, वो हाथ यूं आ रहे होते हैं उस पे, तो वो फिर उसी से जरासीम, वो बच्चे भी बीमार। फिर माँ जो है ना उसको हाथ में कोई खाने का कुछ दे देता है, कुछ और दे देता है। माँ को तो नहीं पता ना कि बाहर से, वैसे एहतियात तो करते हैं तमाम वालिदैन जो हैं वो एहतियात तो करते हैं कि बच्चे अगर बाहर से हैं तो उनके हाथ वगैरह उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, या फिर बच्चे ने खुद कहीं से कोई चीज़ ली होती है और वो उसको खा लेता है। तो नाज़रीन प्लीज़ आप आज लिखें, आप इसको छोड़ दें और किसी की खातिर छोड़ दें, मेरी खातिर छोड़ दें। चलो मेरे से तो प्यार करते होंगे, देखिए मैं अच्छे आपको गाइड करता हूँ ना, तो ज़ाहिर है आपका प्यार तो होगा, मेरे से ज़रूर होगा, मोहब्बत होगा, है ना, तो मेरी खातिर छोड़ दें। चले
اگر اور کے ساتھ محبت نہیں ہے آپ کو، میرے ساتھ تو ہے، تو میری خاطر چھوڑ دیں. ہاں میں پسند کرتا ہوں ماں باپ آج سے سٹارٹ کریں کہ کس طرح اس کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ عادت کو چھوڑ دیں. تو کیا عادت کی خالدہ اور دوسری بھی کچھ مضر اثرات؟ ایک اسموکنگ کا تھا اور ایک اینگر کا تھا. اسی طرح غصے کے بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، وہ بھی لکھیں. ابھی تو میں نے فارمولا ہم یہ بتائیں گے. دیکھیں عادت کو چھوڑنے کا جو عادت لیتا کیسے. دیکھیں عادت ایسی ہوتا ہے جیسا کہ ایک بار آپ نے ایک تار کہہ رکھا، ایک عادت کیا آپ نے، ایک تار رکھ لیا آپ نے بس، وہ پھر دوسری دفعہ آپ نے ایک عادت کرتے تو دوسرا تار آ گئے اس پہ، پھر اسی طرح عادت کرتے کرتے تیسرا تار، چوتھا، پانچواں، 100، 200، 300. اب 300 تار اگر ایک جائے ہو جائے نا تو وہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے عادت پہ جب عادت کرتے ہیں یہ پھر مشکل بن جاتا ہے اس کو چھوڑنا. تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی اگر آپ کو کوئی عادت مضر لگتا ہے ان کو ایک ذرے برابر بھی ہاتھ نہ لگائیں، اس کو چھوڑ دیں اور اس کو کبھی بھی جتنی بھی آپ کے لیے ضروری ہے اس عادت کو نہ کریں. تو چلو اگر آپ کر چکے ہیں اور آپ عادت کا بن چکے ہیں اور آپ عادی ہو چکے ہیں اس کے اور بار بار آپ نے ریپیٹ کیے، جتنے ریپیٹنگ ہوتے ہیں اس عادت کے وہ عادت اور زیادہ سٹرونگ اور پختہ ہو جاتے ہیں. تو جب عادتیں اور زیادہ سٹرونگ اور پختہ ہو جاتا ہے اس صورت میں ہمارے چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ کے لیے ایسا ایزی اور آسان سا بتا سکتا ہوں کہ آپ اس عادت کو چھوڑ سکتا ہے. کوئی بھی عادت ہو، کسی قسم بھی عادت ہو، فارمولا ایک ہی ہے. آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج 22 ہے، 22 اگست. 22 اگست ہے آج. ٹھیک ہے. اب آپ 20 دن کا ٹارگٹ رکھے، یعنی آج سے یعنی 20 سپٹمبر کو یا اس سے پہلے نہیں 20 سپٹمبر کو تو پھر تو ایک مہینہ ہو جائے گا نا. آپ کو 10 سپٹمبر بعد، ہاں 11 سپٹمبر کو، ٹھیک ہے، 11 سپٹمبر کو آپ نے عادت کو چھوڑنا ہے. آج سے آپ لکھیں اور اس کے مضر اثرات کو لکھیں 1 بائی 1. میں بتاتا ہوں آپ کو مضر اثرات، آپ لکھ لیں پلیز مضر اثرات. کئی آپ لیول 3 کے نوٹس تو آپ کے پاس تھے خالدہ، اس میں ہے جی لیول 3 کے نوٹس ہے، تو یہ میں آپ کو 1 بائی 1 آپ کو لکھوا لیتا ہوں. لکھ لیں پلیز، پین اور وہ لے لیں اور لکھ لیں. اور اس وقت تک جب آپ پین لیں گے اور کاغذ لیں گے میں آپ کو ساتھ یہ بتاؤں گا کہ عادت چھوڑنے کے مضر اثرات کے بینیفٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ لکھ لیں اور اس کو صبح شام پڑھ لیں. صبح شام اس لیے پڑھ لیں کہ آپ کو یاد رہے گا اور مائنڈ وہ قبول نہیں کرتے ہیں جو مضر ہے ان کے لیے، اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. اور چند دن کے اندر آپ کو اتنا نفرت آئے گا اس عادت سے، اس نفرت کو جب آپ نفرت آئے گا آپ کو تو آپ چھوڑ سکتا ہے. کسی چیز سے اگر آپ نفرت کیے تو چھوڑ سکتا ہے، نفرت نہیں کیے، پیار ہے، محبت ہے اس چیز کے ساتھ تو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے مضر اثرات لکھ لیں آپ. مضر اثرات سگریٹ کے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مالی نقصان ہے، منہ سے بدبو آنا، منہ اور گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر اور بڑی خطرناک چیز ہے. لوگوں کے نفرت ہو، انسان کیسے آپ سے نفرت کر سکتا ہے؟ ایسا نہ کریں بالکل. ماحول کو ناخوشگوار بنانا یہ بھی بہت بری مضر اثرات ہے. لکھیں ماحول آپ کی فریش ہونی چاہیے، تر و تازہ ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، پاورفل ہونی چاہیے. فیملی کی ناپسندیدگی یہ بھی آپ کو ہونی چاہیے. یہاں سے آپ پڑھتے جائیں، میں ناظرین سے بتاتا جاؤں گا. خالدیں فیملی کی ناپسندیدگی یعنی آپ کے فیملی والوں کو تو ظاہر ہے یہ پسند نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو بھی پسند نہیں مگر عادی ہو گئے آپ. ازدواجی زندگی میں خلل ہے. ازدواجی زندگی میں خلل یعنی ازدواجی زندگی میں خلل یہ ایک بہت بری چیز ہے کہ آپ کے ازدواجی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں. اور ایسا معدے کی خرابی ہے، معدے کی خرابی ہو
میدے کی خرابی تو آپ کے پورا نظام میدے پہ مشتمل ہے، تو آپ میدا کیوں خراب کریں؟ اعصابی کمزوری ہے، اعصاب پوری باڈی کا آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تو آپ اعصاب کو کیوں خراب کریں؟ نیند میں خرابی، نیند نہ آنا۔ نیند کتنی ضروری چیز ہے، نیند کا نہ آنا، نیند کی خرابی، دوسروں کی نیند کو خراب کرنا۔ مزاج میں چڑچڑاپن ہے، مزاج میں چڑچڑاپن کتنی مزاج میں اگر چڑچڑاپن آ جاتا ہے تو پوری ماحول، بزنس تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں، بہت بڑے، کیونکہ آکسیجن کی کمی آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے واقعی مزاج میں خرابی آ جاتے ہیں، تو چڑچڑاپن آ جاتے ہیں۔ بچوں کی صحت کا خراب ہونا، جو بچوں کے آپ کی کتنے اس پہ برے اثر کرتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ ٹینشن ڈپریشن میں مبتلا ہونا، ٹینشن ڈپریشن بدترین چیز ہے، سٹریس کو زیادہ کرتا ہے، سٹریس میں ہیلپ کرتا ہے، سٹریس کو بڑھاتے ہیں، ٹینشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تمباکو نوشی جو ہے وہ ٹینشن کو بڑھاتے ہیں، اور ڈپریشن میں ہیلپ کرتا ہے، ڈپریشن کو بڑھاتے ہیں۔ تمباکو نوشی حتیٰ کہ بہت سے نفسیاتی الجھنوں میں ہیلپ کرتے ہیں، جو آپ کی اس نفسیاتی الجھنوں کو بڑھا سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ جسمانی بیماریوں میں ہیلپ کرتے ہیں، جو کہ جسمانی بیماریوں کو بڑھا سکتا ہے، اس کا ہیلپ کر لیتے ہیں۔ اب اس کو چھوڑنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، وہ میں ون بائی ون کر کے جی، چھوڑنے کے فائدے کیا ہو سکتا ہے، جی بتا ایک تو سب سے پہلے لکھا ہوا کہ آپ کی صحت، فزیکل صحت، مینٹلی صحت بہت بہتر ہوگی۔ مجھے امید ہے نہیں لکھا ہوگا نا، ہاں بالکل لکھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے لکھ لیے مضر اثرات کو، اب جو ہے نا آپ لکھیں فائدے، خوبیاں لکھیں، کہ اس عادت کو چھوڑنے کے فائدہ ہو سکتا ہے وہ لکھیں۔ منہ سے بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے، کینسر سے بچاؤ، ماحول کو بھی بچانا پڑتا ہے ہمیں نا، ماحول کو بھی، جی، لوگوں کی محبت ملتی ہے، لوگ آپ سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر کسی کو ضرورت ہے، ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ واہ، کیا خوشگوار، کیا مزہ آئے گا آپ کو ماحول میں، اچھے رہیں گے، کہ شکر ہے کسی پوری چیز سے نجات پایا۔ آپ کی فیملی آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہے، فیملی والے آپ کو پسند، کہ واقعی اس کے ارادہ بہت سٹرانگ ہے، بہت اچھے، اور اچھے ہو گئے، اور بہتر ہے، اور آپ پر بھروسہ بھی لوگ کرتے ہیں نا، بھروسہ۔ آپ کی زندگی خوش و خرم گزرنا شروع ہو جاتی ہے، زندگی میں وہ جو پہلے چڑچڑاپن اور ٹینشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جسمانی صحت بحال ہوتی ہے، اعصابی صحت بحال ہوتی ہے، بڑی ضروری ہے، ہیلتھ ضروری ہے ہمارے لیے، نیچرل ہیلتھ۔ ناظرین، میں ہمیشہ پروگرامز میں نیچرل ہیلتھ پہ بات کرتا ہوں، تو نیچرل ہیلتھ ہماری بڑی ضروری ہے، اہم ترین ہے، ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں فریش رہنا ہے، تر و تازہ رہنا ہے۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں خالدہ، میں نے خود دیکھا ہے کہ منہ کا اتنا برا مزہ ہوتا ہے، بدمزہ ہوتا ہے منہ کا، اور پھر صبح جو ہے نا، اور اگر رات کو برش نہ کرے کوئی شخص، تو منہ سے ایک قسم کے سمیل آ جاتا ہے، جو کہ وہ پھر کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے، جی بالکل، اتنا برا سمیل آ جاتا ہے منہ سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خالدہ، صبح انسان فریش نہیں اٹھ سکتا ہے، فریشنس ہوتا نہیں ان میں، اور ایکسرسائز کرتے ہوئے، جو سگریٹ، جو تمباکو نوشی کرتا ہے، ایکسرسائز کرتے ہوئے ایکسرسائز کو جی نہیں چاہ رہے ہوتے